السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل پھر پکڑا تم نے بچھڑے کو معبود، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم ہو، ظلم کرنے والے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں کو جب دریا عبور کروایا، وادی تی میں چلے گئے اور وہاں پہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ تورات دینے کے لیے بلا لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 آدمیوں کو لے کے کوہ طور پہ چلے گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو مشیر بنا گئے، اور جیسے ہی وہ ان کے پیچھے مشیر بنے، وزیر بنے، اور انہوں نے سامری کے حکم سے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اور بچھڑا کس چیز سے بنایا گیا تھا کہ قوم کا سارا سونا اکٹھا کر کے ان کو پگھلا کے ان کا ایک بچھڑا بنا لیا گیا، اور اس میں ایک ٹھکری نما مٹی ڈال دی گئی، جو ہوا آتی تھی تو چلتی تھی تو آواز آتی تھی تو کہتے تھے کہ دیکھو موسیٰ کا رب بولتا نہیں، ہمارا رب بولتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پہ بلا لیا، ان 40 دنوں میں انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، کیونکہ وہ ظالم تھے۔ شرک جو ہے، ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک کرنے والا ہے وہی ظالم ہے۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم کا ارتکاب کرنے والا ظالم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ لعلکم تشکرون۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ثم پھر عفونا معاف کیا نا ہم نے، عنکم تم کو، من بعد ذالک اس کے بعد، من معنی سے، بعد معنی بعد، ذالک اس کے بعد، لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ اور جب، آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور معجزے، لعلکم تہتدون شاید کہ تم ہدایت پالو۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان بچھڑے کو معبود پکڑنے کی وجہ سے جو انہیں معافی عطا کی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ دوسری آیت میں فرقان سے مراد تورات ہی کو لیا گیا ہے، کیونکہ تورات ہی ہر آسمانی کتاب حق و باطل کو جدا کر دینے والی ہے، یا معجزات کو فرقان کہا گیا ہے کیونکہ ان کے ہی وجہ سے، انہی کے ذریعے سے ہی باطل اور حق کے درمیان پہچان حاصل ہوتی ہے۔ قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، یا قومی اے میری قوم کے لوگو، انکم بے شک تم نے، ظلمتم ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل بچھڑے کو معبود پکڑنے کی وجہ سے، فتوبو پس اب توبہ کرو، الی باریکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلوا پس قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس، فتاب علیکم توبہ قبول کی تمہاری، انہ بے شک وہ اللہ، ہوا وہ اللہ، تواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا
رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان کو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس کی تفسیر میں دو باتیں کہی گئی ہیں کہ سب کو دو صفوں میں کر دیا گیا اور انہیں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا کہا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک صف میں مشرکوں کو کھڑا کر دیا گیا اور دوسری صف میں موحدوں کو، جنہوں نے بچڑے کو معبود نہیں پکڑا تھا، انہیں کھڑا کر دیا گیا، اور پھر ان سے کہا کہ تم جنہوں نے شرک کیا ہے انہیں قتل کرو، اور انہوں نے انہیں قتل کیا، اور 70,000 لوگ جو تھے انہوں نے آپس میں قتل کیے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جس وقت کل تم کہا تم نے یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمنا، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، یقین کریں گے، لکا آپ کا، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ جہرتاً، ہم دیکھ لیں اللہ کو ظاہری۔ فاخذتکم، پس پکڑا تم کو، صاعقۃ، بجلی نے، وانتم، اور تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو ساتھ لے کے کوہ طور پہ چلے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تیری بات کا یقین نہیں کریں گے، جس پر اللہ رب العزت نے ان پر بجلی گرا دی اور وہ سب کے سب مارے گئے۔ جب وہ سب کے سب مارے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یا اللہ اب میں کیا قوم کو منہ دکھاؤں گا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان سب کو زندہ کیا۔ وانتم تنظرون، یعنی کہ پہلوں پہ جب بجلی گری تھی تو جو پیچھے والے تھے وہ دیکھ رہے تھے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر اٹھایا ہم نے تم کو من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں زندہ کیا۔ کیوں زندہ کیا؟ تاکہ یہ شکر ادا کریں جو اللہ رب العزت نے ان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو ایسے سوالات سے محفوظ فرمائے۔ وسلم کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ وظللنا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم، تم پر، غمامہ، بادلوں کا، وانزلنا، اور اتارا ہم نے، علیکم، تم پر، من وسلوى، من اور سلوى۔ کلو، کھاؤ، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تم کو، وما ظلمونا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن، لیکن، کانو، تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، وہ خود ہی ظلم کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اکثر مفسرین کے نزدیک یہ شام اور مصر کے درمیان میدان طی کا واقعہ ہے۔ جب اللہ رب العزت صحرائے سینا میں اترنے کے بعد جب ان کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں تھا اور رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی تو اللہ رب العزت نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا تاکہ انہیں گرمی نہ لگے، اور پھر ان پر کھانے پینے کے لیے من اور سلوہ اتارا۔ من میٹھی چیز تھی جو گوند کی طرح تھی، سلوہ نمکین بٹیرے کی طرح ایک پرندہ تھا جس کو وہ ذبح کرتے اور کھاتے، اور اللہ نے ان سے کیا کہا، کلو، کھاؤ، ومن الطیبات، من طیبات، پاکیزہ جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ، وما ظلمونا، نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، تھے وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے۔ اللہ رب العزت نے
انہیں عمالقہ بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیلیوں کو 40 سال تک تی کے میدان میں رہنے پڑے، اور انہوں نے ذلیل و خوار ہو کے وہ 40 سال کاٹے، اور انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ظلم سے محفوظ فرمائے۔ کلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہا ہم نے داخل ہو جو هذه القرية اس بستی میں، فکلوا پس کھاؤ، منہا اس سے، حاضمید بستی کی طرف جانے، اس سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، رغدن کھلم کھلا، وادخلوا الباب اور داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولو اور کہو، حطۃ کا کلمہ، نغفر لکم خطایاکم ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں کو حکم دیا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، اور داخل کیسے ہونا ہے؟ سجدہ کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور حطۃ کا کلمہ کہنا ہے۔ حطۃ کا معنی ہے ہماری خطاؤں کو معاف کر دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت جو نیکی کرنے والے ہیں انہیں زیادہ دیتے ہیں۔ الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فبدل الذین پس بدل ڈالا ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر علاوہ، الذی وہ جو، قیلا کہی گئی، لہم ان کے لیے، فانزلنا پس اتارا ہم نے، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً عذاب کو، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو حطۃ کا کلمہ کہنے کے لیے کہا گیا، لیکن انہوں نے حطۃ کی بجائے حنطۃ فی الشعر کہنا شروع کر دیا، اور سجدے کی بجائے اپنی سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ کی نافرمانی انہوں نے کی تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا آسمان سے۔ یعنی وہ کون سا عذاب تھا؟ طاعون کی بیماری اللہ رب العزت نے ان کو لگا دی۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں تمہیں پتہ چل جائے کہ طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے، اگر تم اس بستی میں موجود ہو تو اس بستی سے نہ نکلو، اور اگر تم وہاں پہ نہیں ہو، تمہیں پتہ چل جائے کہ فلاں بستی میں یہ وبا ہے، یہ بیماری پھیلی ہے، تو وہاں پھر داخل نہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں کی اس نافرمانی کی وجہ سے ان پہ طاعون کا عذاب مسلط کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عذابات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَأْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور اس وقت کو یاد کرو جب مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے پانی، فَقُلْنَا اضْرِب پس کہا ہم نے، مارو، بِعَصَاكَ اپنی لاٹھی کو، الْحَجَرَ پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، جاری ہو گئے اس سے 12 چشمے، قد علما تحقیق جان لیا، کلو اناس ہر ایک گروہ نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، کلو کھاؤ، وشربو پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے،
वला तासौ और ना तुम फिरो फिल अर्ज़ी ज़मीन में मुफसिदीना फसाद करने वाले, फसाद करते ना फिरो ज़मीन में। इस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़िया कर दिया कि बनी इसराइलियों को जब वादी ती में, पास कहते हैं सहराए सीना में, वहाँ पानी की तलब हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी को पत्थर पर मारो। जब पत्थर पे मारा गया तो 12 चश्मे जारी हो गए। 12 ही कबीले थे, हर कबीले ने अपना चश्मा पहचान लिया और उन्हीं से ही सैराब होना शुरू कर दिया। और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक मोजज़ा था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अता फ़रमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मोजज़ा बनी इसराइलियों के लिए रोनमा हुआ कि और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक इनाम भी था, रहमत भी थी जो उन्हें अता फ़रमाई। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन आमीन।